اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فحاشی اور عریانی کھلانے والوں کے لیے قرآن میں بہت واضح طور پر حکم نازل فرمایا ہے، اور اس میں ان فحاشی اور عریانی کے پھیلاؤ میں حصہ لینے والوں کے لیے دردناک عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ فحاشی پھیلے، فی الذین آمنوا، ایمان والوں کے اندر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم عذاب علیم، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان والوں میں فحاشی اور عریانی کے پھیلاؤ کے لیے کوشش کریں یا صرف یہ بات پسند کریں کہ فحاشی پھیلے، تو فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس سورہ نور کے اندر جہاں یہ آیت نازل فرمائی ہے، وہاں مومنوں اور مومنہ عورتوں سے بھی خاص طور پر کچھ باتیں ذکر فرمائی ہیں، اور پردے کے احکامات بھی اس سورہ مبارکہ میں نازل کیے ہیں، تاکہ مسلمانوں کو یہ اہمیت پردے کی معلوم ہو کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں لوگ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، بلکہ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اسی سورہ نور میں فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ آپ مومنوں سے فرما دیجئے، مردوں کی بات ہے، کیا کریں؟ فرمایا يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، یعنی چلنے پھرنے میں اس بات کی احتیاط کریں کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، کسی اجنبی مقام پر بیٹھے ہیں یا وہاں کھڑے ہو کر بات چیت میں مصروف ہیں، تب بھی اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جب ان کی آنکھیں نیچی ہوں گی تو ان کی نظر کسی غیر عورت پر نہیں پڑے گی، کسی غیر عورت پر نہیں پڑے گی، وہ نظر جب ادھر ادھر بھٹکے گی یا سامنے کی طرف یا اٹھی ہوئی ہوگی تب وہ کسی کی طرف دیکھ سکے گی، جب ہوگی ہی نیچے تو کس طرح وہ کسی غیر عورت کی طرف اٹھ سکتی ہے۔ تو فرمایا یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھے، تو آنکھوں کو نیچے رکھنے کا فائدہ یہ ہے۔ پھر فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی اپنی بیوی کے علاوہ کسی غیر عورت کے ساتھ جو خاص تعلقات ہیں ان کو استوار نہ کریں۔ یہ دو چیزیں ہیں، میں نے عرض کیا ہے کہ آنکھوں کا انسان کے دل کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ آنکھیں جو ہیں یہ انسان کے دل میں اترنے کی جگہ ہے، انسان کے دل میں اترنے کی جگہ ہے۔ اگر ان آنکھوں ہی کو روک لیا جائے تو دل اور دماغ یہ دونوں اس بری چیز سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بڑا زور دیا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آنکھوں کی جو ہے وہ جھکا دینے کے بارے میں اور آنکھوں کو برائی کی طرف یا کسی غیر عورت کی طرف اٹھا کر دیکھنے کے بارے میں خاص منع حضور نے فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیویاں جو ہماری مائیں ہیں، ایک حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری حضرت سیدہ میمونہ
رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتی ہیں حضرت ام المؤمنین سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہا کانت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و میمونہ، کہ میں اور سیدہ میمونہ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھی۔ ہوا کیا، فرمایا اذ اقبل ابن ام مکتوم، بھئی اتنی دیر ہم آپس میں ساتھ بیٹھی تھیں، دونوں بیویاں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو صحابی رسول ہیں اور نابینا ہیں وہ تشریف لائے۔ نابینا ہیں، صحابی رسول ہیں، نابینا ہیں، تشریف لائے۔ فرمایا فدخل علیہ، حضور کے پاس آ گئے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں سے فرمایا احتجبا منہ، کہ پردہ کرو۔ دونوں عبداللہ ابن ام مکتوم سے پردہ کرو۔ فقلت یا رسول اللہ الیس هو اعمی لا یبصرنا، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں تو ہم نے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا نہیں ہیں؟ وہ ہمیں دیکھ تو نہیں سکتے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جملہ ہے یہ آج کے زمانے میں، اب آپ دیکھیں یہ نبی کی بیویاں ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، کہ میرے نبی کی بیویوں تمہاری شان دوسری عورتوں جیسی نہیں ہے، تمہاری شان دوسری عورتوں جیسی نہیں ہے، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اس کے بہت سے معنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے شرف نے ان کو دوسری عورتوں سے مرتبے میں بلند کر دیا، یہ بھی معنی ہے۔ پھر رسول اللہ کی قربت کے شرف نے ان کے اندر اوصاف حمیدہ، جو اچھی چیزیں ہیں، اچھے فضائل ہیں، اچھی باتیں ہیں، ان کو بھر دیا۔ اور یقینی سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں اور ان کے اندر اچھے خصائل نہ ہوں، ان کی فضیلتیں نہ ہوں، یہ ہو سکتا ہے؟ جس نبی کے جسم پر اللہ نے مکھی کو بیٹھنا گوارا نہیں کیا کیونکہ مکھی گندگی پر بیٹھتی ہے، اور جب وہ رسول اللہ کے جسم پر بیٹھے گی تو اس گندگی کا اثر پڑے گا، تو اللہ نے اپنے محبوب کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھنے دی تاکہ کہیں میرے جسم کا، میرے محبوب کا جو جسم ہے وہ گندگی سے ملوث نہ ہو جائے۔ تو کیا آپ خود اندازہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو بیویاں ہیں وہ کیسی پاکیزہ ہوں گی۔ اللہ کو یہ بات کتنی محبوب ہے کہ اپنے محبوب کی نفاست کا جو ہے وہ اس نے مکمل انتظام کیا ہوا ہے۔ تو حضور کی بیویاں بھی ہر اعتبار سے دوسروں سے بلند، اور پھر حضور کی بیویاں ہیں، دل بھی پاک ہیں، صاف ہیں، شرف صحابیت بھی ہے، شرف زوجیت بھی ہے۔ یہ سارے مقامات مراتب اپنی جگہ ہیں، لیکن حکم کیا ہو رہا ہے؟ پاکیزہ سیرت ہے، پاکیزہ کردار ہے، نگاہوں میں بھی نفاست ہے، نگاہوں میں بھی نفاست، اور جسم بھی پاکیزہ اور دل بھی پاک و صاف، یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اور کہہ کیا رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہیں، ہمیں وہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعمیا وَإِنْ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ، تم یہ بات کر رہی ہو کہ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا ہیں، تو حضور نے فرمایا کیا تم دونوں بھی اندھی ہو گئی؟ مطلب جس طرح انہیں نظر نہیں آتا کیا تمہیں بھی نظر نہیں آتا؟ کیا تم عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہی؟ اللہ کے نبی نے واضح کر دیا
کہ کسی غیر اور اجنبی مرد کی طرف دیکھنا بھی منع ہے بلا وجہ۔ تو اب مسلمانوں میں جب حیا ہی باقی نہ رہے گی تو پھر کیا رہ جائے گا؟ تو یہ حیا جو ہے یہ یوں کہہ لیں کہ اسلام کا زیور ہے۔ کیا ہے؟ اسلام کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مرد کو مرد کی ران دیکھنے سے منع کیا، عورت کو عورت کی ستر دیکھنے سے منع کیا۔ حدیث شریف مشکات میں حدیث ہے، یہ اسی کتاب النکاح کے اندر مشکات کے اندر حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا اس کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یا علی لا تبرز فخذک، کہ علی اپنی ران کو کھولنا مت، ظاہر نہ کرنا لوگوں پر۔ مرد کی ران ہے، فرمایا جا رہا ہے ظاہر نہ کرنا لوگوں پر۔ ولا تنظر الی فخذ حی ولا میت، اور اے علی نہ ہی کسی زندے کی ران کو خود دیکھنا، نہ ہی کسی مردے کی ران کو دیکھنا۔ ران کو مرد کا، مرد کی ران کو، حتیٰ کہ مردہ اگر میت ہو مرد، اس کی ران کو بھی دیکھنا اللہ کے نبی نے منع کیا۔ منع کس کو کیا؟ حضرت علی شیر خدا کو۔ منبع ولایت ہیں حضرت علی شیر خدا کا سینہ علم معرفت سے منور تھا، روشن تھا، اللہ کے نبی کا نور بھرا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں علی منی، علی مجھ سے ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا علی میری جان ہے۔ یہ تو مرد کی بات ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں عورتوں کا بھی ذکر ہے کہ عورت بھی عورت کی ستر کو نہ دیکھے۔ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا کہ عورت اس طرح باہر نہ نکلے کہ اس کا جسم نظر آئے، اس کا منہ بھی چھپا ہوا ہو۔ حتیٰ کہ اپنی بیویوں کو اللہ کے نبی نے غیر محرم مرد جو نابینا ہو اس کو دیکھنے سے روک دیا۔ یہ ہے ریاست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں غیر محرم مرد غیر محرم عورت کو نہ دیکھے، اور غیر محرم عورت غیر محرم مرد کو نہ دیکھے، ان کی قربت نہ ہو، اور غیر مرد غیر عورت کا اختلاط۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کسی غیر عورت کے ساتھ کسی مقام پر ایک ساتھ جمع بھی نہ ہو، کہ کوئی غیر محرم عورت ہو اور تم بھی وہاں موجود ہو۔ فرمایا نہیں، فرمایا جب ایک مرد غیر محرم ایک عورت غیر محرم ایک مقام پر ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان۔